السلام علیکم ناظرین میں ہوں راجہ بشارت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل راجہ سپورٹس۔ ناظرین، پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف جو T20 سیریز تھی وہ جیت لی ہے۔ یہ T20 سیریز پاکستان نے 2-0 سے جیتی ہے۔ یہ 3 میچوں کی سیریز تھی، پاکستان نے 2 میچ بیک ٹو بیک جیت لیے ہیں اور تیسرا میچ جو ہے وہ ابھی باقی ہے۔ ناظرین، اس سیریز کے دوران کچھ سوالات ابھر کر آئے۔ ایک تو یہ تھا کہ پاکستان نے یہ جو سکور چیز کیا 107 رن اور 120 رن، یہ بڑی مشکل سے چیز کیا، اس میں بہت مشکل ہو گئی تھی، ایسا کیوں ہوا؟ اس کے بعد کچھ کھلاڑیوں کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں، جیسے حسن علی تھا، اس کے بعد پھر آپ کے عماد وسیم ہیں، کیونکہ عماد وسیم اور محمد نواز کا جو سلسلہ ہے وہ اس کا کیا ہوگا، اینڈ شعیب ملک جو ہے وہ اب ان کا کیا مستقبل ہے، اور محمد حفیظ اس سیریز میں اپنی کچھ گھریلو مصروفیات کی وجہ سے شامل ہی نہیں ہوئے تھے۔ ناظرین، یہ جب میچز شروع ہوئے بنگلہ دیش کے خلاف تو ہم امید کرتے تھے کہ پاکستان جو ہے اپنے جونیئر کھلاڑیوں کو بہت سارا موقع ملے گا، ہو سکتا ہے محمد رضوان ریسٹ کریں، بیماری سے گزر کے آئے تھے، اور دوسرے کھلاڑی محمد رضوان، بابر اعظم اور فخر زمان نے تو ریسٹ نہیں کی، یہ ٹیم جو ہے وہ تو یوں ہی چل رہی تھی۔ البتہ محمد حفیظ کی جگہ کے اوپر جو ہے وہ حیدر علی کو چانس دیا گیا، اور اسی طرح بولنگ میں جو تھا ایک میچ حسن علی کو کھلایا گیا اور ایک میچ شاہین شاہ آفریدی کو کھلایا گیا، اور دونوں میچوں میں محمد وسیم جونیئر کو شامل کیا گیا۔ ناظرین، ہم یہ حسرت ہی لے کر رہ جائیں گے کہ شاہ نواز دھانی بھی کبھی کوئی انٹرنیشنل میچ کھیلے۔ ورلڈ کپ کی ریزرو میں تھا، پھر ویسٹ انڈیز کے لیے وہ ٹیم میں بلایا گیا تھا ٹیسٹ کے لیے، اب ایک ٹیسٹ ٹیم کے لیے پہلے سلیکٹ ہوا، اب دوبارہ سلیکٹ نہیں ہوا۔ تو بات کرتے ہیں ناظرین کہ پہلے میچ میں جو بنگلہ دیش تھا اس نے 120 سکور کیا۔ وجہ ہمارے بالر کی شاندار کارکردگی تھی، انہوں نے بہت اچھی بال کی، حسن علی نے بہت اچھی بال کی، لیکن جو وکٹ تھی وہ ان ایون تھی، بہت ساری بالیں جو ہے وہ نیچے رہنا شروع ہو گئی تھی، اور جو وکٹ پرانی ہوتی تھی بالیں اور زیادہ نیچے رہنی شروع ہو جاتی تھی۔ تو حسن علی کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا ان کی پرفارمنس کے اوپر۔ حسن علی نے جب یہ کیا ڈراپ کر دیا ورلڈ کپ سیمی فائنل میں تو ان کے اوپر بہت تنقید تھی، لیکن بہت انہوں نے اچھا کم بیک کیا، اور انہوں نے جناب بہت تیز ترین گیندیں کرائیں اس دفعہ، اور بہت سارے لوگ تو ایسی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ یہ سپیڈ تھی وہ سپیڈ تھی، لیکن ابھی تک ہمیں کنفرم نہیں ہے۔ جب ہمیں کنفرم ہوگا تو آپ کو بتائیں گے کہ تیز ترین فکیٹ ان کی کیا تھی۔ کچھ یوٹیوبر نے تو کہہ دیا کہ شعیب اختر سے بھی زیادہ سپیڈ سے گیند کرائی۔ دوسری جو بڑی پرفارمنس تھی وہ تھی شاداب خان کی۔ شاداب خان نے ایک کم بیک کیا ہے، کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ شاداب خان کا یہ دوسرا جنم ہے، کہ شاداب خان کی جو بالنگ تھی وہ آؤٹ سٹینڈنگ بالنگ انہوں نے کی ہے۔ اور محمد نواز کو جب کھلایا گیا عماد وسیم کی جگہ، تو محمد نواز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں PSL میں بھی اور آگے بہت سارے موقعوں کے اوپر ہم نے دیکھا کہ وہ بہت اچھی بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں۔ تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اگر محمد نواز ایک دفعہ آ گئے تو پھر عماد وسیم کا اس ٹیم میں رہنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ محمد نواز اس قدر اعلیٰ جو ہے وہ آل راؤنڈر ہے اور بہت ہی خوبصورت بیٹسمین ہے۔ پہلے میچ میں پاکستانی ٹیم نے بہت ایزی لے لیا، بہت زیادہ ایزی لے لیا، اور جس وجہ سے رضوان بھی آؤٹ ہوئے، بولڈ ہو گئے، بابر اعظم کلین بولڈ ہو گئے، لیکن آفرین ہے کہ فخر دونوں میچ بہت اچھا کھیلے۔ پہلے میچ میں فخر رک گئے، ایک وقت ایسا تھا کہ آپ کی 4 وکٹیں صرف 5 اووروں میں گر چکی تھی، اور سکور بورڈ کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا، تھوڑا سا سکور تھا، اور اس موقع کے اوپر فخر زمان نے خوش دل شاہ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت اننگز کھیلی۔ دونوں نے اپنے سر نیچے کر لیے اور سکور کو آہستہ آہستہ کیا، دونوں نے کوئی 30 یارڈ سکور کیا اور ٹیم کو بہت سہارا دیا، اور آخر میں جو تھا وہ شاداب خان اور محمد نواز نے انتہائی شاندار جناب وہ میچ جیتا، اور انتہائی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور دونوں نے بڑے خوبصورت چھکے بھی لگائے۔ اگر یہی دونوں میچوں میں اگر پاکستان ٹاس جیت جاتا اور اس طرح کی وکٹ کے اوپر اسے کھیلنا پڑتا اور بعد میں بنگلہ دیش ہوتا تو وہ میرے خیال میں جیت جاتا، کیونکہ جس طرح کی ان کی بالنگ ہے کہ ان کی بالنگ نے بہت متاثر کیا۔ اچھا ناظرین، آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ یہ جو بنگلہ دیش ہے اس میں 6 تبدیلیاں آئیں ورلڈ کپ ٹیم کے ساتھ۔ ورلڈ کپ ٹیم میں ان کی پرفارمنس سے بہت سارے جو سلیکٹرز تھے اور بہت سارے ارباب اختیار بنگلہ دیش کے وہ ناراض تھے، تو انہوں نے بہت سارے کھلاڑیوں کو ریپلیس کیا، تو 6 تبدیلیاں ہوئیں۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو یہ
بالکل نئی ٹیم ہے، لیکن جس طرح پاکستان کو اس نے اتنے تھوڑے سکور کے اوپر روکا، اگر یہی ٹاس کا کچھ اور سلسلہ ہوتا اور پاکستان کو پہلے بیٹنگ کرنی پڑ جاتی تو مسئلہ ہو جاتا، کیونکہ اگر آپ 107 رن جو ہے وہ 11 بال ابھی رہتے تھے تو پورا ہوا، یعنی کہ آپ کے جا کے 18ویں 19 اوور میں جا کے پورا ہوا یہ سکور، تو اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتنا مشکل تھا۔ اور ہم نے دیکھا کہ محمد رضوان بہت دیر تک کریز کے اوپر رہے، 32 سکور کیا، لیکن ان سے شاٹ نہیں لگ سکتی تھی۔ اور فخر زمان جو ہے وہ ہم یہ بلا شبہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی بھی نہیں چل سکتا وہاں پہ فخر زمان چلتا ہے، اور فخر زمان بہت ہی پیارے طریقے سے کھیلے، اور فخر زمان نے اپنا سر نیچے کیا اور کوئی غیر ضروری حرکت تو اس طرح کی چیز نہیں کی۔ یہی بات جو ہے ہم حیدر علی سے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ پہلے میچ میں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں اوپنر آپ کے آؤٹ ہو گئے اور بابر اعظم بھی چلا گیا، رضوان بھی چلا گیا، اور یہ 0 کے اوپر آؤٹ ہو گئے، اور آتے ہی انہوں نے جناب ایک کراس بیٹ جو ہے وہ سلاگ کرنے کی کوشش کی اور لیگ بھی فور ہو گئے۔ تو جب آپ ٹیم میں آتے ہو تو یہی آپ کا پرابلم ہے کہ آپ اپنے تھوڑا سا کوئی سینس دیکھو کہ یار ابھی تو پہلے اوورز ہیں اور اس میں اتنی جلدی کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ کی؟ جب 2 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تو کم از کم وکٹ کو تو دیکھو، تھوڑا سا اپنی کرکٹنگ شاٹ کھیلو، اس طرح کی وہ چیزیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے میچ میں انہوں نے ایک بہت خوبصورت چوکا لگایا، بہت ہی شاندار کٹ کیا 4 رن کے لیے، لیکن اس وقت بھی 6 سکور رہتے تھے، جب 7 سکور رہتے تھے تو وہ کریز کے اوپر آئے اور 6-7 رن کے اوپر وہ ناٹ آؤٹ گئے۔ تو یہ دیکھنے والا وقت ہے، کیونکہ مستقبل میں اب شعیب ملک کا جو سٹیج آ گئی ہے ان کو نکالنا پڑے گا، اور شعیب ملک جو ہی جب ٹیم جائے گی کسی ایشین وکٹوں سے باہر جہاں پہ تیز بالر ہوں گے اور تیز وکٹیں ہوں گی تو شعیب ملک سے وہاں کام مشکل ہو جائے گا، اور ہماری ساری نظریں جو ہیں وہ حیدر علی کے اوپر ہیں، تو ان کو کم از کم تھوڑا سا یہ سینسیبل بیٹنگ جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، اس طرح پاکستان نے جو ہے یہ سیریز جو ہے وہ جیت لی ہے۔ ایک میچ جو ہے وہ ابھی باقی ہے، وہ 22 تاریخ کو ہونا ہے، لیکن یہ ہے کہ سیریز پاکستان نے جیت لی، اور جس طریقے سے پاکستان کانفیڈنس کے ساتھ کھیلتا آ رہا ہے اور قسمت بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے، ہم امید کرتے ہیں پاکستان اپنی فتوحات کو اسی طرح جاری رکھے گا۔ آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں، ہم آپ کی خدمت میں اس طرح کی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔